پکڑ دیا، میں ادھر جا کے بیٹھ بلا لے. نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. صدق الله العظيم. کسی شاعر نے کہا ہے کچھ کیے جاؤ لے کر نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے. کامیابی کوئی اور شے نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے. اس وقت ہم لوگ یہاں جس خوش نصیب مجلس میں جمع ہوئے ہیں وہ قابل تعارف نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جن عظیم خدمات کو لے کر ہمارے اپنے ساتھی اور ہمارے اپنے دوست احباب آگے بڑھ رہے ہیں، انہیں کوششوں میں ہم اپنا بھی حصہ لگانے اور اپنی بھی کچھ محنتیں لگا کر اپنے لیے باعث اجر و ثواب بنانے کے لیے شامل ہونا چاہتے ہیں. یہ ہمارا خطہ جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، خطہ دکن، اس خطے کے ساتھ خالق کائنات نے ہمارا تعلق جوڑا ہے. بہت عظیم خدمات اور بہت بڑی محنتیں، بڑے عظیم کارنامے اس خطے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ماضی کے اندر اس خطے کے اور اس زرخیز زمین سے وجود پانے والے علماء، مفکرین، دانشور حضرات نے جو دنیا میں خدمتیں انجام دی ہے وہ صبح کائنات پر تذکرے میں آتی رہے گی اور اس کا تذکرہ کیا جاتا رہے گا. اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں ان کی خدمتیں یہ باعث اجر اور باعث ثواب اور صدقہ جاریہ ہوگی. میں ماضی کے اندر اس خطے کے علماء اکرام نے کیا کچھ خدمات انجام دی مختصر سے تعارف میں وہ ذکر کر دینا چاہتا ہوں. اس خطے دکن کی تاریخی حیثیت مسلم ہے کہ بڑا مرغوب خیز خطہ ہے. سرزمین دکن اپنی شادابی کی طرح رجال کار میں بھی سرخیز رہا ہے. مشاہیر علماء دکن کسی تعارف کے محتاج نہیں. تمام شعبۂ زندگی میں نمایاں خدمات اس خطے کے علماء نے انجام دی ہے. کوئی فن ایسا نہیں جہاں علماء دکن نے اپنے قلم کو جنبش نہ دی ہو. تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ اور جغرافیات، فلکیات، سیاسیات، سماجیات، بہرحال ہر فن کے اندر علماء دکن کی عظیم خدمات ہے. صرف تقریری میدان میں ہی نہیں، تصنیفی میدان، تعلیم و تدریس، حدیث و تصوف، فقہ و افتاء، قضاء و خطابت کے ساتھ ان کا خاص شرف رہا ہے. علماء اسلام کی عظیم خدمات کا معترف علماء اسلام ان خطہ دکن کے لوگوں کی خدمات کے معترف و مقروض ہے. جب ہم علماء دکن کی خدمات و تعارف پر عرب حضرات کے PhD مقالے دیکھتے ہیں تو ششدر رہ جاتے ہیں. عرب جو کسی عجم کی علمی حیثیت بڑی مشکل سے مانتے ہیں، جن کو اپنی عربی زبان پر یہ فخر ہے کہ وہ اپنے علاوہ ساری کائنات کے لوگوں کو گونگا سمجھتے ہیں، وہ خود بھی علماء دکن کی خدمات کو مانتے ہیں. ان کی زبانیں اور قلم علماء دکن کی تاریخ سے تر ہے. ان کی گردنیں ادب کے ساتھ دکن کے علماء کے سامنے جھکی رہتی ہے. زندہ قوم کی علامت
اور شناخت یہ ہے کہ وہ اپنے اسلاف و اکابر کی تاریخ محفوظ کرتے ہیں۔ یاد رکھے کوئی قوم اپنے مستقبل کو اس وقت تک تعمیر نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے ماضی کے حال سے واقف نہ ہو جائے۔ جب کوئی قوم حال میں رہتے ہوئے ماضی کے حالات سے واقفیت رکھتی ہے تو وہ مستقبل کو بخوبی تعمیر کر سکتی ہے۔ جس قوم نے اپنے بزرگوں کی تاریخ محفوظ نہ کی وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس قوم کے علماء اکرام نے نسل نو کی دور جدید کے مطابق اور ہم آہنگ رہنمائی نہیں کی تو کوئی طاقت اس قوم کو ناکامی سے نہیں بچا سکتی۔ اس کے نوجوانوں کی صلاحیتیں اکارت ہو جاتی ہے، جذبے ماند پڑ جاتے ہیں، بالآخر وہ قیمتی اثاثہ ضائع ہو جاتا ہے۔ عرصے دراز سے ہمارے ماضی کے اکابر کی خدمات کو پھر سے اجاگر کرنے، اسی سلسلے کو باقی رکھنے اور اسی ٹھنڈے پڑے ہوئے جذبوں میں پھر تازگی اور نیا شوق و جلد اور ولولہ پیدا کرنے کے لیے بہت سی آرزوئیں اوروں کے دلوں میں بھی رہی ہوگی، لیکن ہمارے مخدوم مکرم مولانا سید عمیر ندوی صاحب نے اس جذبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بہت سی کوششیں کی، اپنے جذبوں کا اظہار اپنے دوست احباب کے سامنے کرتے رہے، دوستوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، بڑی محبت اور اخلاص کے ساتھ یہ محنتیں آگے بڑھی اور اس عنوان سے یہ طے ہوا کہ دکن بھر کے ممتاز علماء کو دعوت دی جائے اور کام کا طریقہ کار وضع کیا جائے۔ تو لوگوں نے اس عظیم مقصد کے لیے طویل مشاورت اور جد و جہد کے بعد ہم خیال ساتھی منتخب کیے اور ایک دعوت نامہ تیار ترتیب دیا جو سنجیدہ فکر نامور اور محقق علماء اکرام کی خدمت میں ارسال کیا گیا۔ سب نے دل خوشی کا اظہار فرمایا اور اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ پھر یہی سلسلہ آگے بڑھا اور شہر کے فکر رکھنے والے علماء اکرام نے مفتی صاحب کا ساتھ دیا، جس میں بالخصوص ہمارے برادر مکرم مفتی زبیر، مفتی سلیم اور مفتی عمر ندوی صاحب دامت برکاتہم کے نام قابل ذکر ہے۔ 16 محرم کو یہ مشاورتی پروگرام مسجد سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منعقد ہوا اور یہی فکریں آگے بڑھی تو اس فکروں کے تحت ایک پروگرام رابطہ علماء دکن کے زیر اہتمام 18 اگست 2024 کو اسی مسجد میں منعقد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں علماء اکرام اور عالمات مستورات نے بھی شرکت کی اور جس نے اولاً محدث دکن شاہ رفیع الدین قنداری قدس اللہ سرہ کی سند سے حدیث مسلسل بالاولیہ پھر اطراف البخاری مع ثلاثیات کی قرآت پڑھی گئی۔ شاہ رفیع الدین قنداری رحمہ اللہ کی اسانید کا تعارف کرایا گیا اور بڑا دلکش پروگرام یہ منعقد ہوا۔ یہ کام اب سلسلہ اس کام کا شروع ہو گیا۔ ماضی کی فکروں کو ہمارے ان ساتھیوں نے اوڑا اور کام کا سلسلہ شروع کیا۔ الحمدللہ گزشتہ 1 سال سے اس رابطہ علماء دکن کے تحت یہ ایک احادیث کا پروگرام منعقد ہوا اور اس کے بعد دارالعلم و تحقیق کے تحت عالمیت آن لائن کا آغاز بھی ہوا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ بھی جاری ہے، جن میں اول کی تعلیم پانے والے 20 تک طلباء اکرام ہے اور دور حدیث کی تعلیم پانے والی طالبات بھی ہے جو آن لائن اس دور حدیث میں شرکت کر رہی ہے۔ اس دارالعلم و تحقیق کے جو یہ شعبہ ہے، عزائم ہے کہ آئندہ انشاءاللہ مکمل عالمیت کا نظام بھی چلایا جائے گا، یہ سلسلہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے ان دوست احباب کے جذبوں کو قبولیت سے نوازے اور ان کے اندر اور تر و تازگی عطا فرمائے اور آئندہ چل کر مستقبل میں اس رابطے کے جو عزائم ہے
وہ چند میں آپ کے سامنے سنا کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ رابطہ علماء دکن کا مقصد مسلمانوں کی فکری و نظریاتی رہنمائی، دعوت و تبلیغ کے فروغ، تعلیمی انقلاب، تربیت، تخلیقی تحقیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے، دکن کی ثقافت کو متعارف کرانے، علماء دکن کی وراثت کو سامنے لانے اور اس کے ذریعے اسلامی علوم کی اشاعت اور نئی نسل کو اسلامی خصائل و عادات کا پابند بنانے کی تربیت دینا ہے۔ رابطہ علماء دکن اپنے مقاصد کی تکمیل میں مناسب وسائل مثلا منتظمین، ذمہ داران کے تقرر اور موقر رسائل کے اجراء اور علمی مجالس، تقریری و تحریری مسابقہ جات کے انعقاد سے مدد لے گا۔ رابطے کے تحت عربی زبان میں ایسے افراد پیدا کرنا مقصود ہے جو عربی تقریر و تحریر میں مکمل عبور رکھتے ہو۔ رابطہ علماء دکن عربی زبان کے فروغ کے لیے دینی مدارس میں معہد یعنی درس نظامی مکمل عربی زبان میں کے شعبے قائم کرے گا۔ اس سلسلے میں مدارس کو عربی زبان کے ماہر اساتذہ فراہم کرے گا اور رابطہ علماء دکن علوم حدیث کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں ایسی مجالس منعقد کرے گا جس میں دکن یا دکن سے باہر کے معمر اور اعلیٰ سند رکھنے والے علماء اکرام کے پاس باقاعدہ حدیث کی کتابیں پڑھی جائے گی، جس کے بعد رابطہ علماء دکن شرکت کرنے والوں کو اسناد فراہم کرے گا۔ رابطہ علماء دکن احادیث مسلسلہ کی نشر و اشاعت کے لیے باقاعدہ مجالس کا انعقاد کرے گا، جس کی مجلس گزشتہ سال میں منعقد ہوئی تھی اور انشاءاللہ اس سال بھی عزائم میں، ارادوں میں ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد وہ مجلس دوبارہ پھر اس سال میں منعقد کی جائے گی۔ گزشتہ سال جو پہلی مرتبہ مسلسلات کی مجلس منعقد ہوئی تھی، ماشاءاللہ اس میں اندرون ملک اور بیرون ملک سے بڑے بڑے علماء نے شرکت کی تھی۔ مدینہ المنورہ سے مسجد نبوی کے امام بھی باقاعدہ اس میں سوشل میڈیا کی جو آج کل وسائل ہے اس کے ذریعے سے وہ بھی شریک ہوئے تھے، اور مفتی عمر شفیع صاحب ندوی دعوت برکاتہم جو جدہ میں فقہ اکیڈمی کے بڑے ذمہ داروں میں سے وہ خود بھی تشریف لائے تھے اور بڑی تعداد میں خواتین نے بھی شرکت کی تھی، اور اندرون ملک کے بڑے بڑے اداروں سے ماہر فن اساتذہ اکرام اور طلبہ اکرام نے بھی شرکت کی تھی۔ انشاءاللہ وہ مجلس نے ہم کو پھر سے حوصلہ دیا اور انشاءاللہ اس سال بھی دوبارہ وہ مجلس منعقد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہمتوں کو اور تقویت بخشے اور ہمارے اس سلسلے کو تادیر قائم رکھے اور نظر بس سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر احسن الجزا۔ یہ تھے مولانا محمد احمد صاحب دعوت برکاتہ جو رابطہ علماء دکن کی کا تعارف آپ حضرات کے ساتھ پیش کروا رہے ہیں۔ رابطہ علماء دکن کا جو دعویٰ علاقۂ دکن کے مختلف اضلاع سے آج ہمارے دیا معذور علوم اسلامیہ میں حاضر ہوا ہے، ان سب ہماری مرتبہ